مدینہ۔ ماشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہماری آج کی اس محفل کی زینت مرکزی مجلس شورا کے رکن جناب حضرت علامہ مولانا عبدالحبیب اتاری صاحب زیر مجدہ ہمارے درمیان تشریف فرما ہو چکے ہیں۔ سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد۔ میں اپنی طرف سے مرکزی مجلس رضا میلاد کمیٹی کی طرف سے اور اہلیان نیول کالونی کی طرف سے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کا آنا اپنی پاک بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے ملفوظات سن کے ان سے مستفیض ہونے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اور اب میں بلا تمہید کہ جب بڑے آ جائیں چھوٹوں کا کام ختم ہوتا ہے تو ان کی بارگاہ میں ملتمس ہوں اپنے ملفوظات عالیہ سے ہمیں نوازیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ بہت نعرے ہو گئے، اب انشاءاللہ کچھ بیان بھی سنتے ہیں۔ اور میری آج اصل میں جب آ رہا تھا ابھی گاڑی میں ہی، تو چونکہ آج 25 صفر کا دن تھا اور عرس اعلیٰ حضرت کا دن تھا، جمعہ کا دن بھی تھا، تو بڑی تعداد میں عاشقان رسول بریلی شریف پہنچے ہوئے ہیں۔ تو مجھے بالکل اعلیٰ حضرت کے روضے کے دروازے پر کھڑے ہو کر ایک اسلامی بھائی نے میسج کیا کہ میں اس وقت یعنی اب سے کچھ منٹ پہلے کی بات ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کا سلام بارگاہ رسالت میں، بارگاہ اعلیٰ حضرت میں پیش کر رہا ہوں اور دعا کر رہا ہوں۔ تو بس یاد آ گیا کہ کاش ہم بھی بریلی شریف میں ہوتے اور اعلیٰ حضرت کے عرس میں شریک ہوتے۔ سیدی اعلیٰ حضرت کی کیا بات ہے، اور آج ماشاءاللہ عرس اعلیٰ حضرت اور استقبال ربیع النور دونوں پر ہی یہ اجتماع رکھا گیا ہے۔ بیان شروع کرنے سے پہلے میں نے سوچا کہ میں بھی نبی پاک کی بارگاہ میں اعلیٰ حضرت کے کلام کے ذریعے کوئی حاضری لگا دیتا ہوں انشاءاللہ۔ نعت خواہ اسلامی بھائیوں نے نعتیں پڑھی ہیں، اتنا اچھی آواز تو نہیں، لیکن چل لکھا لائیں ثنا خانوں میں چہرہ تیرا، اپنا چہرہ بھی لکھوا لیں۔ تو بہت پیاری نعت ہے اعلیٰ حضرت کی، اور اس میں بار بار ہمیں درود پاک پڑھنے کا انشاءاللہ موقع بھی ملے گا۔ زہ عزت و اعتلا سب مل کے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اس پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور 10 درجے بلند ہو جاتے ہیں۔ مل کر صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ زہ عزت و اطلاع محمد۔ اعلیٰ حضرت کا کمال یہ ہے کہ ان کا کلام سمجھ نہ آئے تب بھی انسان جھومنے لگ جاتا ہے، اور سمجھ آ جائے تو روح بھی جھومنے لگ جاتی ہے۔ اب اس شعر کو ذرا سمجھیے، زہ عزت و اطلاع محمد۔ کسی کو عزت دینی ہوتی ہے نا تو اس کو اونچا مقام پہ لوگ بٹھاتے ہیں۔ ابھی آپ نے مجھے منچ پر بٹھایا ہے، اونچا بٹھایا ہے، محبت میں عزت میں لوگ بٹھاتے ہیں۔ حبیب پاک اللہ کے حبیب ہیں، اللہ نے اپنے حبیب کو مسند کیسی عطا فرمائی، زینت کیسی عطا فرمائی، عزت کو بڑھایا کیسے، ذرا سنیے گا کہاں مسند عطا فرمائی۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں زہ عزت و اطلاع محمد، زہ عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد صلی اللہ علیہ، سب مل کر لم صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ خدا ان کو کس شان سے دیکھتا ہے،
یعنی کس کو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے حبیب سے پیار کتنا ہے کہ جو حبیب کو آنکھیں دیکھ رہی ہیں، نبی پاک کا دیدار کر رہی ہیں۔ یہاں صحابہ کرام کی طرف اشارہ ہے کیونکہ وہ حبیب کے جلوے میں گم رہا کرتے، ان آنکھوں کو رب کس شان سے دیکھتا ہے۔ سنو، خدا ان کو کس شان سے دیکھتا ہے، خدا ان کو کس شان سے دیکھتا ہے، جو آنکھیں ہیں محو لقائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، سب کیا چاہتے ہیں؟ اللہ راضی ہو جائے، سارے جہان کی تمنا ہے نا، مگر خدا کی رضا کیا ہے؟ سارا جہان چاہتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ کے حبیب سے اللہ کا پیار محبت دیکھو، اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنے محبوب کی رضا چاہتا ہوں، اور یہ پروف کیا، یعنی یہ واقعات اور احادیث کے ذریعے میں معلوم ہوتا ہے کہ نبی پاک کی تمنا تھی کہ بیت المقدس کی جگہ مسلمانوں کا قبلہ کعبہ ہو جائے ہے، اور اللہ نے اپنے حبیب کی رضا کے لیے نماز کے اندر جو قبلہ ہے وہ تبدیل فرما دیا۔ سیدی اعلیٰ حضرت کیا سمجھاتے ہیں کہ سنو میرے آقا کی رضا کی کیا بات ہے کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنی پیاری دعا اعلیٰ حضرت کی۔ آؤ آج مبارک اجتماع ہے، مل کر دعا کرتے ہیں کہ آخری وقت دم نزا کہتے ہیں جب میری آخری سانسیں ہوں، اس وقت میری زبان پر کیا جاری ہو۔ کتنی خوبصورت دعا ہے، مل کر دم نزا جاری ہو میری زبان پر، 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 محمد محمد خدائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب کیا خوبصورت مقطع ہے، یقین کریں اگر اسی پر بیان کروں آج اور سے اعلیٰ حضرت پر تو یہ پورا بیان ہے، یعنی اعلیٰ حضرت کی نبی پاک سے محبت، آقا پر یقین اور رحمت مصطفیٰ پر جس کو کہنا مان کیسا ہے۔ پل صراط جو ہے، برج آف صراط، یہ تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک ہوگا، لوگ کٹ کٹ کر جہنم میں گر رہے ہوں گے۔ علماء نے لکھا کہ چیخو پکار کا عالم ہوگا، افراتفری کا عالم ہوگا۔ مثال کے طور پہ آپ کے سامنے کوئی ایسی جگہ ہو کہ جہاں لوگ جاتے ہوں اور گر جاتے ہوں، ڈوب جاتے ہوں، تو آپ بھی نہیں جائیں گے وہاں پر، ڈریں گے، لوگ وہاں چیخ رہے ہوں گے کیونکہ سامنے کٹ کٹ کر لوگ جہنم میں گر رہے ہوں گے، گھبراتے ہوئے لرزتے ہوئے لوگ پل صراط سے گزر رہے ہوں گے۔ مگر اعلیٰ حضرت کا عشق رسول دیکھو، کہتے ہیں اے رضا ڈرتے ہوئے نہیں گزرنا ہے، پریشانی میں نہیں گزرنا ہے، کیونکہ نبی پاک بھی تو وہاں ہوں گے نا۔ محشر ہے اگر محشر، کس بات کا ہم کو ڈر، ہم جن کے ثنا خواں ہیں وہ بھی تو وہاں ہوں گے۔ اور آقا رب سلم کی صدائیں لگا رہے ہوں گے پل صراط کے کنارے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ڈرتے ہوئے نہیں، کیسے گزرنا ہے؟ رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے،
رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے رضا پل سے اب وجد کرتے رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کیوں کہ ہے رب سلم صدائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. بیٹے بیٹے اسلامی بھائیوں اور سوشل میڈیا کے ناظرین جو اس وقت براہ راست نہ جانے دنیا میں کہاں کہاں ہمیں سن رہے ہیں، آج ماشاءاللہ کراچی کے علاقے نیول کالونی بہت یوں دیکھا جائے تو ایک اینڈ آف دا کراچی ہے، اور بڑے عرصے سے یہاں کے اسلامی بھائیوں کا اصرار تھا اور بڑی محبت سے بلاتے تھے. تو آج مجھے بھی دلی خوشی ہے کہ آج میں آپ سب کے پاس حاضر ہوں اور ایک بڑا خوبصورت اجتماع آپ نے سجایا ہے. اللہ کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. یقین کریں یہ نہ میرا کمال ہے نہ آپ کا کمال ہے. سچی بات یہ ہے کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، اور اللہ کے خزانوں کے مالک ہے نبی سرور. یہ سچ ہے نیازی ہم سرکار کا کھاتے ہیں. وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں. یہ نصیب والوں کو ہی موقع ملتا ہے کہ جس طرح کے اجتماع میں آتے ہیں، وقت نکالتے ہیں. دیکھیں نا اس وقت آپ یہاں بیٹھے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے یہاں لاکھوں لوگ رہتے ہوں گے، ہزاروں لوگ رہتے ہوں گے. ہمیں اور آپ کو موقع ملا نا، اس وقت بھی کہیں شراب کی محفل سجی ہوگی، کہیں گناہوں کی محفل سجی ہوگی. یہ ہم پر کرم کیا گیا ہے. اچھا بعض اوقات کیا ہوتا ہے، ہمیں جب اس طرح کے اجتماع میں کوئی بلاتا ہے نا تو ایک جملہ ساتھ وہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی اپنا قیمتی وقت میں سے کچھ وقت نکال کر آئیے گا، ذرا دین کی باتیں، سنتوں کا اجتماع ہوگا، اللہ رسول کی باتیں ہوں گی. تو ہم آتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں ہم نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا. ایسا نہیں ہے. سچی بات یہ ہے وقت وہی قیمتی ہے جو اللہ رسول کے ذکر میں صرف ہو جائے. ہم قیمتی وقت نکال کر نہیں آئے، وقت قیمتی بنا رہے ہیں. یہ جو ہم بیٹھے ہیں نا، یہی لمحے انشاءاللہ اللہ نے چاہا مرنے کے بعد کام آئیں گے. شاعر لکھتے ہیں نا، کہیں پہ رونق ہے مہکشوں کی، کہیں پہ محفل ہے دل جلوں کی. کہاں پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہوگا اس وقت، لیکن اللہ نے ہمیں کتنا پیارا ماحول اس وقت دیا ہے. کہیں پہ رونق ہے مہکشوں کی، کہیں پہ محفل ہے دل جلوں کی. یہ کتنے خوش بخت ہیں جو اپنے نبی کی محفل سجا رہے ہیں. عنایتوں پر عنایتیں ہیں، نوازشوں پر نوازشیں ہیں. نبی کی نعتیں سنا سنا کر اپنے مقدر جگا رہے ہیں. اور یہ کرتے رہے تو کیا ہوگا، بنے گا جانے کا پھر بہانہ، کہے گا آ کر کوئی دیوانہ، چلو نیازی تمہیں مدینے، مدینے والے بلا رہے ہیں. یہ اسی طرح کے اجتماعات، یہی وہ محفلیں ہیں جو ہمارے اندر عشق رسول بڑھاتی ہیں، نبی پاک سے محبت بڑھاتی. اور آج تو سبحان اللہ جس ہستی کا ذکر کرنا ہے، جس شخصیت کا ذکر کرنا ہے، کیا عظیم ہستی ہیں. اعلیٰ حضرت کی بات کرتے وقت تو جس کو کہتے ہیں نا، ویسی 11-12 سے خون بڑھ جاتا ہے کہ اتنی کمال کی پرسنالٹی ہیں کہ. اور ماشاءاللہ آج عرس اعلیٰ حضرت کا بھی اجتماع ہے اور استقبال ربیع النور. کوشش کروں گا کہ ان دونوں ٹاپک کو مختصر اس پر کچھ مدنی پھول پیش کروں. درود پاک کی فضیلت پہلے سن لیتے ہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کا مضمون ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کیا کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا.
तो क़यामत का नूर तो सबको चाहिए ना। एक तो मजलिस आपकी मुज़य्यन डेकोरेट हो जाती है, और फिर क़यामत के दिन नूर। उस दिन लोग तरस रहे होंगे नूर को, क्योंकि अंधेरा होगा पुल सिरात पर। जिनके पास नूर होगा उस नूर की रोशनी में पार हो जाएंगे। तो दुरूद पाक तो एक ऐसा वजीफा है जो हर जगह काम आने वाला, और ऐसा काम आने वाला है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक और हदीस में फरमाते हैं, देखिए महशर का दिन मोस्ट डिफिकल्ट डे है, सबसे मुश्किल दिन जो है वो क़यामत का दिन है। क़यामत के दिन की मुश्किल का सॉल्यूशन क्या है, हल क्या है? नबी पाक फरमाते हैं, पहले ये सोचते हैं, समझते हैं कि क़यामत के दिन मुश्किलात तो हैं, मगर कौन है जिसने मुश्किल हल करनी है, कौन है जिसने शफाअत करनी है, कौन है जिसकी बात क़यामत के दिन सुनी जाएगी? क्योंकि बड़े बड़े अंबिया जो है ना वो मना कर देंगे, वो उनके पास लोग जाएंगे, हज़रत आदम के पास, हज़रत मूसा के पास, हज़रत ईसा के पास, हज़रत इब्राहिम के पास, बड़े बड़े अंबिया के पास लोग जाएंगे, करम कीजिए, मदद कीजिए। अंबिया भी कहेंगे आज हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते, आज अल्लाह ने वो गजब किया है जो पहले कभी ना किया था, आज हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकेंगे। एवरीबडी डिनाई, हर बंदा मना करेगा, अंबिया मना करेंगे। मगर कौन होगा उस पूरे महशर के मैदान में? सुभान अल्लाह। सैयदी आला हजरत से पूछते हैं, आप ही बताइए किसकी सुनी जाएगी, किसकी मानी जाएगी, जाएं तो किसके पास जाएं? आला हजरत कहते हैं, सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, गर उनकी रसाई है, लो जब तो बनाई है, अब आप संभालें तो काम अपने संवर जाएं। आका हमने तो कमाई सब खेलों में गवाई है, आका ही हैं, इनके अलावा कोई नहीं है। लोग कैदो बंद में होंगे, बेड़ियां लगी हुई होंगी, मगर जब नबी पाक महशर के मैदान में आएंगे ना, तो आला हजरत कैसा खूबसूरत नक्शा खींचते हैं। फरमाते हैं, पेश हक मुजदा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते आ जाएंगे। हैं वुसअतें दी हैं खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। लोग आए मुस्कुराते, हम असीरों की तरफ खिरमने इसियां पे अब बिजली गिराते जाएंगे। आका जब महशर में आएंगे ना मुस्कुराते हुए, अल्लाहु अकबर, हशर का सारा नक्शा बदल जाएगा। आला हज़रत कहते हैं, बेड़ियां लगी होंगी, गुनाहगार परेशान होंगे, मगर जब आका आएंगे ना, फरमाते टूट जाएंगे गुनाहगारों के फौरन कैदो बंद, टूट जाएंगे गुनाहगारों के फौरन कैदो बंद, हश्र को खुल जाएगी ताकत रसूलुल्लाह की। और आशिकों तुम्हें मुबारक हो, शफाअत मुनकिरों के लिए नहीं है, नबी पाक को ना मानने वालों के लिए नहीं। ए नबी का नाम लेने वालों, देखो बरेली के ताजदार क्या कहते हैं, फरमाते तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, ए मुनकिर दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। तो ये बात रोज़े रोशन की तरह आया है कि देयर इज वन एंड ओनली पर्सनालिटी। क़यामत के दिन एक ही शख्सियत है जिसने काम आना है। अब मैंने ये सोचना है और आपने ये सोचना है कि उनके करीब कैसे पहुंचूंगा। आज बंदा कहता है ना, फलां के करीब हो जाओ काम हो जाएगा। महशर में तो काम करने वाली हस्ती एक होगी। और मजीद आला हजरत से समझो कि कहां कहां काम आएंगे, कितनी प्रॉब्लम्स हैं और कैसे सॉल्व करेंगे। सैयदी आला हजरत एक और कलाम में पूरी बात समझाते, फरमाते देखो महशर में बड़ी गर्मी है, बड़ी प्यास होगी, पानी की बड़ी जरूरत होगी, मगर पता है पिलाएगा कौन? फरमाते ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हम हैं, पिलाते ये हैं। माँ बाप भी छोड़ देंगे, नहीं पहचानेंगे, माँ नफ्सा नफ्सी का दौर होगा, कौन पहचानेगा? माँ जब इकलौते को छोड़े आ आ कह के बुलाते ये हैं। बाप जहां बेटे से भागे लुत्फ वहां फरमाते ये हैं। अरे नामा अमाल खुलेंगे, हमारे तो गुनाह ही गुनाह हैं। आला हजरत दिलासा देते हैं, अपने करम से हम हल्कों का पल्ला भारी बनाते ये हैं। अपनी बनी हम आप बिगाड़े, कौन बनाए? बनाते ये हैं। रंगे बेरंगों का पर्दा दामन ढक के छुपाते ये हैं। अरे वहां पुल सिरात से भी गुजरना होगा। आला हजरत फरमाते घबराओ नहीं, सल्लिम सल्लिम की ढारस से पुल से पार चलाते ये हैं। हर जगह नबी पाक ने काम आना है। मैं करीब कैसे पहुंचूंगा? हैं मैं प्यारे आका का कुर्ब कैसे पाऊं? मसला जल्दी हल कैसे हो? रश ही रश होगा। अब ये ग्राउंड आपने भर दिया है। अच्छा एक और प्रॉब्लम क्या होता है, मैं जिधर जाता हूं मजमा कम होता है ना, तो मुलाकात आसानी से हो जाती है। मजमा बढ़ जाता है तो मुझे बाज़ औक़ात ऐसे ही लगता है इन लोगों ने खुद ही अपना काम मुश्किल कर दिया, इतने लोग आ गए तो अब कैसे मिलूंगा, चला जाता हूं फिर बगैर मिले। तो अब थोड़ी सी मजमा बढ़ जाए तो किसी एक बंदे से मिलना मुश्किल। कभी सोचा महशर के दिन कितने लोग होंगे? हज किया आप में से किसी ने?
یا تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو حج عطا فرمائے. نہیں کیا تو دیکھا تو ہوگا نا, حج میں 25-30 لاکھ لوگ ہوتے ہیں, مگر پتہ چل جاتا ہے, بلکہ وہ پنجابی بھی کہتے ہیں نا, لگ پتہ جاتا ہے کہ پبلک کہتے کس کو ہیں, مجمع کہتے کس کو ہیں. مزدلفہ میں جاؤ تو سری سر, عرفات میں سری سر, مگر 30 لاکھ لوگ. محشر میں کتنے ہوں گے؟ کبھی سوچا؟ اس وقت 7 ارب 7.5 ارب دنیا کی آبادی ہے. صرف یہی نہیں ہوں گے, حضرت آدم سے لے کر قیامت تک جتنے انسان اس دنیا میں آئیں گے سب محشر کے میدان میں ہوں گے. اس کا مطلب اربوں خربوں کا کراؤڈ, کتنا بڑا میدان, کتنے لوگ ہوں گے. نبی پاک تک کیسے پہنچوں گا, کیسے ڈھونڈوں گا؟ ان کے قریب جاؤں گا تو جلدی پانی ملے گا نا, آب کوثر ملے گا. قریب جاؤں گا تو جلدی شفاعت مل جائے گی. یہ سارے لوگ قریب جانے کی کوشش کر رہے ہوں گے. واٹ از دا وے ٹو گیٹ کلوز ٹو ہم, کیسے قریب پہنچوں گا؟ اللہ اکبر. یہ تو وہی بتا سکتا ہے نا جس کے قریب ہونا ہے. شخصیت ہی بتائے گی نا کہ کون میرے قریب اتنے بڑے مجمع میں آ سکتا ہے. اللہ اکبر. میرے آقا نے کتنا آسان فارمولہ دے دیا ہے. سنو, نبی پاک فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے تم میں سے قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے. اب یہ آپ کے اوپر ہے کتنا قریب ہونا ہے. جتنا قریب ہونا ہے اتنے درود پڑھنا شروع کر دو. جب سستی آئے نا تو پھر تسبیح نکالا کرو کہ دور نہیں رہنا محشر کے دن, اور پڑھتے ہوئے تصور کرنا کہ ایک درود پڑھ رہا ہوں ایک قدم قریب ہو رہا ہوں, ایک درود پڑھ رہا ہوں ایک قدم قریب ہو رہا ہوں. آج 1000 بار پڑھ لوں, آج 1200 بار پڑھ لوں, ارے جتنے پڑھ سکتا ہوں پڑھ لوں. اور سبحان اللہ, اب تو وہ مہینہ آنے والا ہے جس کا سارا سال انتظار تھا نا. عاشقان رسول کو تو سارا سال ہی اس مہینے کا انتظار ہوتا ہے. تو اب اس مہینے میں تو اور درود پڑھنے ہیں. بلکہ میں ایک مشورہ روزانہ ہی بیان میں دے رہا ہوں. دیکھیں, ہمارے یہاں بھی کسی کی سالگرہ ہوتی ہے تو تحفہ دیتے ہیں نا, برتھ ڈے گفٹ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے, جائز طریقے سے دیں تو کوئی گناہ بھی نہیں ہے. نبی پاک کا یوم میلاد آ رہا ہے, آقا کے لیے کیا تحفہ تیار کیا آپ نے؟ بہت عزیز ہوتا ہے نا تو اس کا تحفہ بھی کچھ دن پہلے سے ہم سوچتے ہیں یار کیا تحفہ دیں. تو جب نبی پاک کا ولادت کا دن آ رہا ہے, اے امتیوں آپ نے کیا تحفہ تیار کیا ہے؟ ایک مشورہ دوں آپ کو, آج سے میں بھی نیت کروں, آپ بھی نیت کریں کہ روزانہ 1200 بار درود پاک پڑھیں گے. 12 ربیع الاول کے, اس ربیع الاول کے مہینے میں. اور جب صبح ولادت کا وقت آئے گا تو کسی کے پاس 12,000, کسی کے پاس 15,000, کسی کے پاس 20,000 درود پاک تیار ہوں گے. آقا کو پیش کر دیں گے, حضور آپ کی ولادت کا تحفہ یہ درود پاک آپ کو پیش کرتے ہیں. اور یہ دنیا کا دستور ہے, یاد رکھیں کہ جب کوئی بہت غریب فقیر مسکین کسی بادشاہ کی دربار میں جائے نا اور وہ اپنی حیثیت کے مطابق تحفہ دے تو وہ تو اپنی حیثیت کے مطابق تحفہ دیتا ہے, بادشاہ اپنے کرم کے مطابق تحفہ دیتا ہے. چھوٹی ڈبیا کے مقابلے میں بادشاہ بھی چھوٹی سی ڈبیا نہیں دیتا, وہ اپنے کرم سے خزانے دیتا ہے. تو جب بادشاہوں کے بادشاہ ہیں, وہ شخصیت جس کے سبب یہ کائنات بنی ہے, وجہ تخلیق کائنات ہے ہمارے آقا, اگر ہم ان کو تحفہ پیش کریں گے تو بتاؤ نبی پاک پھر کیسی عطا فرمائیں گے؟ سیدی اعلیٰ حضرت سے پوچھتے ذرا بتائیے نا آقا کی عطا کیسے. دیکھو نبی پاک کا ذکر بھی ہو رہا ہے اور اعلیٰ حضرت کا ذکر بھی ہو رہا ہے. اعلیٰ حضرت سے پوچھو بتاؤ آقا کی عطا کیسی ہے؟ فرماتے میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا. سنو, آج دنیا والوں سے 1000 مانگو تو 100 روپے دے کے کہتے ہیں یہی کافی ہیں. یہ بھی آئندہ مانگنے جاؤ گے تو فون بھی لاک کر دیں گے. مگر آقا کیا ہے؟ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا, دریا بہا دیے ہیں, دربے بہا دیے ہیں, ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں, کس راہ چل دیے ہیں, کوچے بسا دیے ہیں, جب آ گئی ہے جوشے رحمت پہ ان کی آنکھیں, جلتے بجھا دیے ہیں, روتے ہنسا دیے ہیں. ارے کرم نوازی کے دریا تو دیکھو کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے تھوڑا مانگو اتنا عطا فرماتے ہیں. شاعر لکھتے ہیں نا, جھولی ہماری تنگ ہے تیرے یہاں کمی نہیں. تو بہرحال درود پاک کے نذرانے تیار کر لو. میلاد کے دن نبی پاک کو انشاءاللہ کم از کم 12,000 درود پاک کا تحفہ دینا ہے. آج سے تیاری شروع کر لو, پڑھیں گے انشاءاللہ. آئیے مل کر محبت سے ایک بار درود پاک پڑھ لے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سیدی اعلیٰ حضرت کا چونکہ عرس بھی منایا جا رہا ہے اور ماشاءاللہ ان کے عرس کی تیاری بھی پوری دنیا میں ہوئی. مختصر سا ایک جائزہ آپ کی زندگی کے بارے میں, آپ کی مبارک حیات بچوں کو بھی یاد ہونا چاہیے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت 10 شوال المکرم کو ہفتے کے دن بریلی شریف میں آپ کی ولادت ہوئی.
4 سال کی جب عمر ہوئی تو آپ نے ناظرہ قرآن پاک ختم کر لیا. 4 سال کی عمر میں آپ نے ایک زبردست تقریر بھی فرمائی. 4 سال کی عمر میں جو ہے آپ نے عربی زبان میں گفتگو بھی شروع کر دی. اللہ اکبر. اچھا پھر اعلیٰ حضرت نے 6 سال کی عمر میں پہلا بیان فرمایا. 13 سال 10 ماہ اور 4 دن کی عمر میں, یعنی 14 سال پورے نہیں ہوئے تھے. کوئی 14 سال کا بچہ یہاں پر بیٹھا ہے, ہاتھ اٹھائیں. 14 ایئرز. بیٹا آپ کھڑے ہو جائیں. اس بچے کی عمر دیکھ لیں, اللہ اس کو اس کی والدین کی آنکھوں کو نور بنائے, ماشاءاللہ بیٹھ جائیں. اس عمر میں بچوں کے کھیلنے کے دن ہوتے ہیں. 14 سال کی عمر میں اعلیٰ حضرت نے درس نظامی کمپلیٹ کر لیا تھا. صرف درس نظامی کمپلیٹ نہیں کیا, 14 سال کی عمر میں پہلا فتویٰ لکھا, اور آپ کے والد صاحب مولانا نقی علی خان صاحب نے اعلیٰ حضرت کو اپنے دارالافتاء میں فتوے کی اجازت عطا فرما دی. 14 ایئرز کا مفتی, یہ کیسے پوسیبل ہے؟ اللہ نے ایکسٹرا آرڈنری دماغ دیا تھا, سپر جینیس مائنڈ تھا. اعلیٰ حضرت کے بارے میں آتا ہے کہ آپ 19 سال کی عمر میں آپ کا نکاح ہوا, 23 سال کی عمر میں اور 51 سال کی عمر میں 2 بار حرمین طیبین کی حاضری کے لیے حاضر ہوئے. 68 سال کی عمر میں آپ نے آخری وصیتیں لکھوائیں, اور پھر جمعہ کا دن تھا. اذان جمعہ کے وقت 25 سفر المظفر کو سیدی اعلیٰ حضرت جو علم و حکمت کا, عشق و ادب کا ایک ایسا آفتاب تھے, وہ اللہ کی راہ میں جب دائی اجل کو لبیک کہا اور دنیا سے پردہ فرمایا. 68 سال کی عمر میں اعلیٰ حضرت دنیا سے چلے گئے. زندگی کے تو بہت سارے آپ نے واقعات سنے, مزید کچھ عرض کروں گا, مگر آپ کے وصال کا ایک واقعہ مجھے یاد آیا کہ ایک شام کے اندر, سیریا کے اندر ایک بزرگ تھے, عربی بزرگ. خواب میں انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کو دیکھا. پیارے آقا علیہ السلام اور صحابہ کرام, ایسا محسوس ہو رہا تھا کسی کا انتظار کر رہے ہیں. نبی پاک سے عرض کی کہ حضور آپ کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ فرمایا احمد رضا ہندی کا انتظار کر رہا ہوں. عربی بزرگ اعلیٰ حضرت کو نہیں جانتے تھے. آنکھ کھلی اور اب انہوں نے سوچا کہ یہ احمد رضا کون ہے. تلاش کرتے کرتے کسی نے کہا کہ بریلی شریف میں ایک بڑے بزرگ ہیں, ان کا نام احمد رضا ہے. سیریا سے, شام سے سفر کیا اور بریلی پہنچے. پوچھا احمد رضا خان صاحب سے ملنا ہے, تو کہا ان کا تو انتقال ہو گیا ہے. کہ انتقال ہو گیا ہے؟ کب انتقال ہوا؟ فرمایا تھوڑے دنوں پہلے انتقال ہوا. اچھا کس دن؟ دن بتایا گیا. وقت کون سا تھا؟ وقت بتایا. انہوں نے حساب لگایا تو یہ وہی وقت تھا جس وقت خواب میں انہوں نے دیکھا کہ نبی پاک انتظار فرما رہے ہیں. جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی, نبی پاک کی یاد میں زندگی گزرے تو پھر آخری سفر بھی کیسا ہوتا ہے. جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی, جان لینے کو دلہن بن کے قضا آئی ہے. اللہ تعالیٰ سیدی اعلیٰ حضرت کی تربت پر کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے اور ہمیں اعلیٰ حضرت کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے. اعلیٰ حضرت علم دین کا بھی پہاڑ تھے, خوب علم دین سیکھا, علم دین پھیلایا, فتاوے لکھے, آپ نے ترجمہ قرآن لکھا, کنز الایمان امت پر اتنا بڑا احسان فرمایا. اور اس کے بعد آپ نے عشق رسول کی جو تعلیمات دی, آج بھی سنے تو عقل حیران ہو جاتی. اتنے واقعات ہیں میرے پاس کہ میں آج ساری رات ہی بیان کرتا رہوں اعلیٰ حضرت کے موضوع پر, تو رات شاید چھوٹی پڑ جائے, لیکن مجھے وقت کا بھی احساس ہے. تو اعلیٰ حضرت کی زندگی کا ایک واقعہ اور اس سے ملنے والا درس, اور پھر انشاءاللہ میں کچھ منٹ استقبال ربیع الاول اور ربیع الاول میں کیسے بنانا ہے اس پر آتا ہوں. اعلیٰ حضرت کی زندگی کا ایک بڑا ہی ایمان افروز واقعہ. آپ کو ایک جگہ بیان کے لیے جانا تھا. آج کے دور میں جب علماء کہیں بیان کے لیے جاتے ہیں تو لوگ گاڑی بھیجتے ہیں, سواری بھیجتے ہیں. پہلے زمانے میں ڈولی بھیجی جاتی تھی, پالکی جس کو کہتے ہیں, لوگ کاندھے پہ اٹھاتے تھے. تو اس زمانے میں, کیونکہ 125 سال 150 سال پرانی بات میں کر رہا ہوں, تو اعلیٰ حضرت بریلی میں رہتے تھے. تو آپ کے پاس ایک علاقے میں بیان کی دعوت دی گئی, آپ نے دعوت قبول کر لی اور آپ کو ایک پالکی بھیجی گئی جس میں آپ کو 4 مزدور لے کر جانے لگے. جیسے ہی آپ کو مزدور لے کر نکلے تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے تھوڑی دیر کے بعد کہا کہ پالکی کو روکو. اب ذرا سمجھیے گا, مجھے اور آپ کو کوئی سید زادہ آ کر بتائے نا کہ میں سید ہوں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ماشاءاللہ یہ آل رسول ہے, مگر اعلیٰ حضرت کا نبی پاک سے پیار دیکھو اور آقا علیہ السلام سے کنیکشن دیکھو. اعلیٰ حضرت نے ڈولی کو رکوایا, جیسے ہی ڈولی رکی اعلیٰ حضرت ڈولی سے باہر آئے, آنکھوں میں آنسو ہیں اور نمناک آنکھوں سے کہہ رہے ہیں بتاؤ تم چاروں میں سے سید زادہ کون ہے؟ مجھے میرے آقا کی خوشبو آ رہی ہے. ذرا سوچئے, سید زادے سے نبی پاک کی خوشبو آتی تھی. سیدی اعلیٰ حضرت نے کلام میں تو لکھا کہ آقا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا,
تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا، مگر اس نور والے آقا سے محبت کا عالم کیا تھا؟ ارے ہم بھی نبی پاک کو نور والا مانتے ہیں، جھوم جھوم کر پڑھتے ہیں کہ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے، مگر اس نورانی آقا کے نور سے دل رضا کیسا منور تھا۔ عرض کر فرماتے ہیں بتاؤ تم چاروں میں سے سید زادہ کون ہے؟ ایک غریب مزدور سید زادہ آگے آیا، کہتا حضور میں سید ہوں، کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ اعلیٰ حضرت کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے، کہتے شہزادے مجھے معاف کر دو، مجھے معلوم نہ تھا کہ میری اس ڈولی کو ایک سید زادہ اٹھا رہا ہے۔ شہزادہ کہتا حضور میں غریب آدمی تھا، کوئی نوکری نہیں مل رہی تھی، کوئی کام نہیں مل رہا تھا، میں نے مزدوری کے لیے یہ کام کیا ہے، حضور اس میں آپ کا کیا قصور ہے؟ اللہ اکبر، دیکھو میرے رضا کا عشق، مجدد وقت ہیں، مفتیوں کے بھی امام ہیں، زمانے میں ان کا نام ہے، دونوں طرف بازار میں لوگ جمع ہو گئے کہ ماجرا کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت کہتے سید زادے مجھے معاف کر دو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر قیامت کے دن مجھ سے یہ سوال کر لیا احمد رضا کیا میری آل کا کاندھا اس لیے تھا کہ تم اس پر سواری کرتے، تو احمد رضا کیا جواب دے گا؟ اے شہزادے اب قلب رضا کو چین جب آئے گا جب تم ڈولی میں سوار ہوگے اور احمد رضا اسے کاندھا دے گا۔ شہزادہ کہتا حضور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ مفتی ہیں، آپ عالم ہیں، میں تو آپ ہی کو لینے اور آپ ہی کی ڈولی اٹھانے آیا ہوں۔ اعلیٰ حضرت ضد کر رہے ہیں، اب شہزادے کے رونے کی باری ہے، اب وہ مزدور کے آنسو بہ رہے ہیں، لوگوں کی چیخیں نکل گئی، یہ عجب ماجرا تھا۔ اعلیٰ حضرت نے دیکھا کہ سید زادے مان نہیں رہے تو اب وقت کے امام نے اپنا امامہ اتارا اور اس آل رسول کے قدموں میں رکھ دیا، کہا اے شہزادے احمد رضا کا یہ عرض مان لو، اب میرے قلب کو اطمینان جب ہوگا کہ تم ڈولی میں بیٹھو گے اور احمد رضا کاندھا دے گا۔ اعلیٰ حضرت مور دین 60 ایئرز ایج ہو چکی تھی، ضعف بھی تھا، کمزوری بھی تھی، بڑھاپا بھی تھا، دیکھنے والوں نے دیکھا کہ نوجوان مزدور سید زادہ اس ڈولی میں بیٹھتا ہے اور بریلی کے تاجدار اسے کاندھے پر اٹھا کر جا رہے ہیں۔ اب یہ سمجھنا ہے اس واقعے سے فیضان رضا جاری رہے گا انشاءاللہ۔ اعلیٰ حضرت کا جو یہ نام مشہور ہوا ہے نا، ایسے ہی نہیں ہوا، عشق و محبت، عشق و محبت۔ اعلیٰ حضرت انہوں نے سب کچھ قربان کیا نبی پاک پر، اپنا نہ نام دیکھا، نہ عزت دیکھی، نہ اپنی پریسٹیج دیکھی۔ آج لوگ کہتے ہیں یار میں یہ کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے، میں سنت پر عمل کروں گا تو دوست مذاق اڑائیں گے، داڑھی رکھ لوں گا تو خاندان میں مذاق اڑے گا، میں سنت کے مطابق لباس پہنتا ہوں تو محلے میں لوگ مذاق اڑاتے ہیں، میں کبھی دعوت میں جاتا ہوں بیٹھ کے کھاتا ہوں تو لوگ عجیب سی باتیں کرتے ہیں، سارے ہی کھڑے ہو کے کھا رہے ہیں، تم سنت کے مطابق کیا ہو گیا، سیدھی 3 انگلیوں سے کھاؤں گا تو لوگ مذاق اڑائیں گے، یہاں تو کانٹے چھرے چمچے اس سے کھانا چاہیے۔ دوسروں کو دیکھ کر دوسروں کو برا نہ لگے، ہم نبی پاک کی سنتوں کو چھوڑ رہے ہیں۔ سنو سیدی اعلیٰ حضرت سے، وہ کہتے ہیں کسی اور کی نہ مانو، نبی پاک سے غرض رکھو۔ فرماتے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ یہ زندگی اعلیٰ حضرت نے گزاری۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، سبق کیا لینا ہے؟ سنت پر عمل کرتے ہوئے شرمانا نہیں ہے، شریعت پر عمل کرتے ہوئے شرمانا نہیں ہے، لوگوں کی شرم کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو ناراض نہیں کرنا ہے۔ اور دوسری اہم بات کہ نبی پاک سے اگر محبت ہے تو آقا سے نسبت رکھنے والی ہر چیز سے محبت ہونی چاہیے۔ آقا کے شہر سے محبت، آقا کی سنت سے محبت، نبی پاک کے طریقے سے محبت اور آقا کی آل سے محبت، اہل بیت اطہار سے محبت۔ ارے وہ دل ویران ہے جس کے دل میں آل رسول سے محبت نہیں ہے۔ آج بھی ہمارے درمیان آل رسول ہوتے ہیں، سید زادے ہوتے ہیں، ہمیں ان کا ادب کرنا چاہیے، محبت سے پیش آنا چاہیے۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی منصب دے دیتا ہے، پیسے والا بنا دیا، نام ہو گیا، شہرت ہو گئی، آپ کے یہاں جاب کرنے کے لیے کوئی سید زادہ آ گیا تو اب آپ نے اس کو معاذ اللہ اپنے نوکر کی طرح ٹریٹ نہیں کرنا ہے، اس کا ادب کریں، اس کے ساتھ تیز آواز میں بات نہ کریں، سوچیں کہ یہ میرے آقا کا خون ہے، نبی پاک کی اولاد ہے، یہ راضی ہو گئے تو انشاءاللہ نبی پاک بھی راضی ہو جائیں گے۔ تو با ادب با نصیب، ایک جملہ یاد کر لو، با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب۔ ادب والے بنیے اور اعلیٰ حضرت سے سیکھیے کہ ادب کیسے کرنا ہے۔ بہرحال سیدی اعلیٰ حضرت کے اگر کلاموں کی بات کریں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا میں اذان کے بعد
جو سب سے زیادہ نغمہ گنگنایا جاتا ہے. میں دنیا کے کونے کونے میں گیا ہوں, میں نے بہت ساری محفلوں میں شرکت کی ہے. ایک کلام میں نے ایسا اعلیٰ حضرت کا دیکھا کہ جو عربی ہوں, انگریز ہوں, افریقن ہوں, اردو ہوں, جو بھی زبان والے ہوں, وہ اعلیٰ حضرت کا وہ کلام جب پڑھتے ہیں تو دل تازہ بھی ہو جاتا ہے اور یہ ایمان بھی پختہ ہو جاتا ہے کہ اعلیٰ حضرت بارگاہ رسالت میں کیسے مقبول ہیں کہ دنیا کے کونے کونے میں ان کا جو صلاۃ و سلام ہے. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام, جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند, اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں, ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام. سلام بھی لکھا تو کیسا لکھا, ایسا لگتا ہے جلوہ جانا میں گم ہو کر لکھا. کبھی آنکھوں کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا, اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. کان کی بات کرتے ہیں, مبارک کانوں کی, دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان, کان لعلے کرامت پہ لاکھوں سلام. زبان مبارک کی بات کرتے ہیں تو لکھتے ہیں وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں, اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. آقا کے مبارک ہاتھوں کی بات کرتے ہیں, فرماتے ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا, موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام. بازوؤں کی قوت پر بات کرتے ہیں تو لکھتے ہیں جن کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں, ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. نبی پاک کی رنگت کی بات کرتے ہیں تو فرماتے ہیں جس کی رنگت سے بے رنگے رنگے گئے, اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام. آقا کی مسکراہٹ کیسی ہے بتاتے ہیں, جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے, اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. بال مبارک کیسے, کیسو کیسے تھے, لکھتے ہیں لیلۃ القدر سے مطلع الفجر حق, مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام. کس کس وصف کی بات کریں, آقا بھوک برداشت کرتے تو فرماتے ہیں کو دو جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا, اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام. سارے وسائل, سارے نبی پاک کے خصائص بیان کرتے 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 آخر میں دلاسا بھی کیسا دیتے ہیں, فرماتے ہیں کہ اب اے رضا محشر کا دن ہوگا اور اس دن میری تمنا ہے کہ فرشتے مجھ سے کہیں, جب نبی پاک آئیں تو مجھ سے کہیں ہاں رضا اب ایک بار پھر شروع ہو جاؤ اور آقا کے دربار میں میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کروں. کیا لکھتے ہیں, کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے وہ سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام, مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا, اور میں کیا پڑھوں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں, زور سے آمین کہنا کہ یا اللہ محشر کے دن جو صلاۃ و سلام کی محفل سجے, اس محفل میں ہمیں بھی شامل ہونا نصیب فرما, اور میرے رضا کو یہ مقام ملے گا انشاءاللہ. یہ مقبولیت ہمیں دنیا میں نظر آتی ہے کہ اعلیٰ حضرت کے کلام وہ لوگ جو اردو نہیں سمجھتے وہ بھی جھوم جھوم کر پڑھ رہے ہوتے ہیں. ایسے ایسے کلام ہیں, میں یقین کریں بیان کرتا جا رہا ہوں اور ایک انبار ہے اشعار کا جو ذہن میں آتا جا رہا ہے کہ کس کس کلام کی بات کی جائے. چمک والے آقا سے کیسے عرض کرتے ہیں, آقا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے, برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت, بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے, تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ, ہیں پڑے خاک تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ, میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. دیکھو میلاد ہر سال کیسا ہو رہا ہے, ہر سال ربیع الاول کا چراغا دیکھو, ربیع الاول میں بلکہ سارا سال نبی پاک کا چرچا دیکھو, یہ بڑھتا ہی جا رہا ہے اور بڑھنا ہی ہے, کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, ارے بلندی کا وعدہ رب نے کیا ہے. اعلیٰ حضرت نے بڑی کمال کی بات لکھی, رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا انشاءاللہ, بڑھتا ہی رہے گا اور چلتا ہی رہے گا. رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا, رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا, پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے, پڑے خاک ہو جائے جل جانے. تو انشاءاللہ نبی پاک کے چرچے کو خوب بلند کریں گے انشاءاللہ. اعلیٰ حضرت کا یہ پیغام دل میں رکھیں کہ نبی پاک سے محبت, آقا کی آل سے محبت, سرکار کی سنتوں سے محبت. عشق جو ہے نا, یاد رکھیں میٹھے اسلامی بھائی, عشق کا دعوت تو ہم سب کو ہے, ٹھیک ہے,
سارے ابھی نبی کہوں گا تو ویسے ہی آتے ہیں، نعرے شاہ بھی بہت سارے آئے ہوئے، فوراً ہی تیار ہو جاتے ہیں نعرے لگانے کے لیے. تو ابھی نعرہ لگاتے ہیں مل کر ذرا، غلامی رسول میں نہ ہو جو عشق مصطفیٰ. بالکل صحیح نعرہ ہے، نہ ہو جو عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے، بیکار ہے زندگی جس کے دل میں عشق رسول نہیں ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ عشق مصطفیٰ ہے دل میں تو اس کا دعویٰ ہے نا، دلیل کیا ہے؟ کوئی کہتا ہے مجھے اپنے والد سے بڑا پیار ہے، میرا اپنے والدہ پر جان قربان. بندہ کہ یار کیسا ماشاءاللہ ماں باپ سے محبت کرنے والا ہے. بعد میں اس کے ابو سے ملاقات ہو جائے کہ ماشاءاللہ آپ کا بیٹا تو آپ سے بڑی محبت کرتا ہے، جب دیکھو یہی کہتا رہتا ہے ابا پہ جان قربان، میں ابا کا دیوانہ. اور والد صاحب کہیں ایک نمبر کا جھوٹا ہے، میری ایک بات نہیں مانتا. اب آپ کہیں گے یار کمال ہے یار، خالی باتیں کرتا ہے، ابا کی بات بھی نہیں مانتا. پھر کہتا ہے ابا پہ جان قربان، ابا میرے سب کچھ، مائی فیوریٹ مائی ڈیڈ. اور والد صاحب کہے میری تو ایک بات بولوں کبھی بھی نہیں مانتا ہے. تو آپ کیا کہیں گے؟ یہ جھوٹا ہے، صرف زبانی دعویٰ ہے بلا تمثیل. میں آپ سے پوچھتا ہوں، دعویٰ تو ہم سب کا ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، مگر نبی پاک کے احکام کتنے مانے ہیں؟ آقا کی تعلیمات پر کتنا عمل کیا؟ برتھ ڈے گفٹ کی بات ہو رہی تھی نا، تو نبی پاک کے لیے برتھ ڈے کا ایک اور گفٹ، ولادت کا، میلاد کا ایک اور تحفہ پتہ ہے کیا تیار کر رہا ہے ہمیں؟ آقا کو سب سے زیادہ پسند کیا ہے؟ ہم پہلے تو یہ سوچیں گے نا، جس کو بھی تحفہ دیتے ہیں ہم بولتے ہیں یار اس کو پسند کیا ہے. نبی پاک فرماتے قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. مجھے آج تک ایک بات سمجھ نہیں آئی کہ جو کہتا ہے مجھے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، اس کو غلامی رسول میں نماز قبول کیوں نہیں ہے؟ اس کی نماز کیسے قضا ہو جاتی ہے؟ میلاد منانے والے کی، چراغاں کرنے والے کی بڑی گلیاں سجاتے ہو، اچھی بات ہے، جھنڈے لگاتے ہیں بہت اچھی بات ہے، ضرور لگائیں گے انشاءاللہ، لگائیں گے نا انشاءاللہ، اور دھوم دھام سے میلاد منائیں گے. امیر علیہ السلام لکھتے ہیں نا، جب تلک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے. جب تلک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. تو ضرور منائیں. میں انشاءاللہ کچھ کنفیوژنز بھی کلیئر کر دوں گا آخر بیان میں، کہ جو یہ وسوسے کریٹ کیے جاتے ہیں کہ جھنڈے کیوں لگاتے ہیں، تو لائٹیں کیوں کرتے ہیں، تو اتنا خرچہ کیوں کرتے ہیں، اس پر بھی انشاءاللہ بات کرتے ہیں. مگر میں پہلے ایک میلاد کا الگ انداز بھی بتانا چاہتا ہوں. یہ ضرور کریں گے انشاءاللہ، لائٹیں جھنڈے لگائیں گے اور گج وج کے لگائیں گے انشاءاللہ. مگر صرف گھر سجائیں گے، صرف گلیاں سجائیں گے، کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہم اپنا آپ بھی سجا لیں؟ نبی پاک کو نماز پسند تھی، بس یا رسول اللہ آپ کے میلاد کا مہینہ آیا، آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. یعنی آپ کے دوست آپ سے کہیں کہ یار کمال ہو گیا، آپ 5 وقت نماز پڑھنے لگ گئے، تو آپ کہیں یار میں آقا کا امتی ہوں، نبی پاک کا میلاد آیا، بس میں نے نماز شروع کر دی. کوئی کہے یار آپ کے چہرے پہ داڑھی آنا شروع ہو گئی ہے، خیر تو ہے، تو آپ کہیں میں داڑھی والے آقا کا امتی ہوں. اور آقا فرماتے تھے جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی میرے ساتھ جنت میں جائے گا. تو بس میلاد کا مہینہ آیا، میں نے آقا کی داڑھی چہرے پر سجا لی ہے. میں مشورہ دے رہا ہوں، یقین کرو یہ ایسا تحفہ ہے نبی پاک کو. آج نیت کر لو، جس کے بھائی کے چہرے پر بھی پوری نہیں ہے، آدھی ہے یا بالکل نہیں ہے، نیت کر لو انشاءاللہ. کیونکہ دیکھو قبر میں آقا کا دیدار کرنا ہے نا، وہ داڑھی والے آقا ہے. جس آقا سے قیامت میں شفاعت لینی ہے وہ بھی داڑھی والے آقا ہیں. بغیر داڑھی کے کیسے منہ دکھائیں گے ان کو؟ میلاد کا تحفہ دے دو نبی پاک کو، پھر دیکھو وہ تمہیں کیا عطا فرماتے ہیں. ہماری حیثیت کے مطابق ہم تحفہ دینا. کوئی کہے یار آپ اب جھوٹ نہیں بولتے، پہلے تو بڑی گالیاں دیتے تھے. آپ نے کہا نہیں، میں سچے آقا کا امتی ہوں. میلاد کا مہینہ آ گیا، میں نے گالیوں سے توبہ کر لی ہے، میں نے جھوٹ سے توبہ کر لی ہے. کوئی کہے یار آپ تو جھوٹ بول کر مال بیچتے تھے، حرام کام کرتے تھے، کاروبار کیا کیا آپ نے؟ آپ کہ نہیں، آقا کی تعلیمات حرام روزی کمانا نہیں ہے. میلاد کا مہینہ آیا ہے، بس میں نے حلال کمانے کی نیت کر لی. میں اب حرام نہیں کماؤں گا، میں اب رشوت کا کام نہیں کروں گا، میں اب کسی کو دل نہیں دکھاؤں گا. کوئی بڑا لڑائی جھگڑے کرنے والا ہوتا ہوگا، گالیاں نکالنے والا، ہر کسی پہ روب ڈالنے والا، اس کے دوست اس کو کہے یار تمہیں کیا ہو گیا، تم تو ہر کسی سے لڑتے تھے، اب تو سب سے مسکرا کے ملتے ہو، خیر تو کیا ہو گیا؟ تو وہ کہے کہ میں اس نبی کا امتی ہوں جو گالیاں سن کر دعائیں دیتے تھے. سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو کبائیں دیں. آقا کا امتی لڑائی جھگڑے والا ہوتا ہے؟
آقا کا امتی کسی پر ظلم کرنے والا ہوتا ہے؟ نبی پاک کا سچا غلام کسی کی زمین دبانے والا ہوتا ہے؟ کسی کے مال چھیننے والا ہوتا ہے؟ چوری کرنے والا ہوتا ہے؟ نہیں میٹھے اسلامی بھائیوں، آؤ اس بار ہٹ کے ایک نئے انداز سے میلاد بناتے ہیں، اپنے اندر تبدیلی لا کے میلاد بناتے ہیں، نبی پاک کا سچا امتی بن کے میلاد بناتے ہیں۔ پھر دیکھو نبی پاک کی نگاہ پڑے گی، اور کیسی نگاہ ہوگی کہ سارے بگڑے کام سنور جائیں گے۔ تو نیت کریں انشاءاللہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ ایسا نہیں، ایسا نعرہ لگاؤ کہ ذرا نیول کالونی والوں کو بھی پتا چلے کہ عاشقان رسول جمع ہیں اور شیطان بھی ادھر سے بھاگ جائے۔ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، فلمیں ڈرامے نہیں دیکھیں گے، گانے باجے نہیں سنیں گے، آج کے بعد جھوٹ نہیں بولیں گے، حرام روزی کے قریب بھی نہیں جائیں گے، اور آقا کی سنت کے مطابق اپنا چہرہ سجائیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ پھر دیکھو مدینے والے کی جب نگاہ ہوگی نا، سیدی حضرت سے پوچھ لیتے ہیں، آپ بتائیے جب نبی پاک نگاہ فرمائیں گے تو ہمارا کیا کام بن جائے گا، کیسا فائدہ ہوگا؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں قسمت میں لاکھ پیچ ہوں، 100 بل 1000 کچ۔ ہو سکتا ہے آپ کا بیمار بھی بیٹھا ہوگا، مقروض بھی بیٹھا ہوگا، بے اولاد بھی بیٹھا ہوگا، پریشانیوں میں بیٹھا ہوگا۔ سنو، بڑے پیچ ہیں قسمت میں، بڑی پرابلمز ہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں قسمت میں لاکھ پیچ ہوں، 100 بل 1000 کچ، آقا یہ ساری گتھی ایک تیری سیدھی نظر کی ہے۔ نبی پاک نے نظر فرمائی نا، سارے کام سنور جانے ہیں، تو بس ان کی نگاہ پڑ جائے ایسے کام کرنے۔ اس بار میلاد اس طرح منانا ہے۔ اب آئیے ذرا یہ بھی سمجھ لیں، وسوسہ بعض اوقات کچھ لوگ دیتے ہیں کہ جناب یہ جلوس کہاں سے آ گیا، یہ جھنڈا کدھر سے آ گیا، یہ لائٹنگ کیوں کرتے ہیں بھائی، اتنا خرچہ کرتے ہیں، کسی غریب کی شادی کروا دیتے ہیں۔ مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آتا کہ اتنے بڑے بڑے میچز ہوتے ہیں، اس کی اوپننگ سیریمنی پہ کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں، کبھی کوئی کسی کو غریب کی بچی یاد نہیں آتی ہے۔ اپنے جناب وہ بچوں کی شادی ہو تو محلہ سجا دو، گانے باجے، آتش بازی، پتہ نہیں کیا کیا خرافات۔ مجھے تو کوئی بتانے لگا کہ پہلے 2-3 فنکشن ہوتے تھے شادی میں، شادی ولیمہ مہندی، اب تو ڈھولکی الگ، تو پتہ نہیں مایوں کا پروگرام الگ، تو ناچ گانے کا الگ، تو تاش کا الگ۔ مجھے کوئی بتا رہا تھا رنگ پارٹی بھی ہونے لگ گئی ہے۔ استغفر اللہ، کروڑوں روپے کوئی شادی پہ خرچ کرتا ہے، اس کو کوئی نہیں کہتا تمہیں غریب کی بچی کا جناب کوئی شادی کروا دو۔ نبی یہ پاک کی خوشی میں ہی یہ کیوں پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے؟ تو پہلے یہ سمجھ لیں، بالکل غریبوں کی مدد کرنی چاہیے، مگر اس خوشی کا تو ہمیں قرآن نے حکم دیا ہے۔ اللہ کے فضل پر خوشی منانے کا حکم قرآن نے دیا ہے، اور جائز طریقے سے خوشی منائی جائے، یہ ضرور میں کہوں گا۔ اور سبحان اللہ، امیر اہل سنت کی تعلیمات دیکھیں آپ تو وہ کمال کی ہستی ہیں جو اپنوں کو کتنا سمجھاتے ہیں۔ آپ فرماتے لوگوں کو تکلیف دے کر نعت خوانی کا ثواب نہیں ملے گا، روڈیں بند کر کے کسی کا راستہ روک کر جھنڈا لگا دیا تو اس سے لوگوں کو تکلیف ہو، یہ ثواب کا کام نہیں۔ نبی پاک حقوق العباد کی تعلیمات دیتے ہیں۔ ابھی بھی ماشاءاللہ وقت کافی ہو گیا ہے، اگر میری آواز باہر بھی جا رہی ہے تو مائک والے بھائی سے میری گزارش ہے کہ آواز کم کر دیں، جتنے بیٹھے ہیں ان کو آواز آئے ٹھیک ہے، کسی کو زبردستی جگا کر ہمیں اپنا بیان نہیں سنانا ہے۔ پورا محلہ جناب بیان اور نعت خوانی سن رہا ہے اور لوگوں کی نیند خراب ہو رہی ہے، اس کا کوئی ثواب نہیں، الٹا ہم گناہگار ہوں گے۔ تو یہ امیر اہل سنت ہمیں سکھاتے ہیں۔ تو جائز طریقے سے نبی پاک کی ولادت کی خوشی منائیں، کنڈا لگا کر جو لوگ لائٹنگ کرتے ہیں تو یہ کوئی ثواب کا کام نہیں ہے۔ چوری کر کے میلاد منانا یہ کون سا میلاد ہے بھائی؟ اپنی جیب سے آپ 50 لائٹیں نہیں لگا سکتے، 1 لائٹ لگائیں، مگر جائز لگائیں، اپنی جیب سے لگائیں، کنڈا نہ لگائیں، زبردستی کسی کے گھر پہ جا کے لائٹ نہ لگاتے، اس کو وہ تنگ ہو رہا ہے، نیند اس کی خراب ہو رہی ہے اور آپ اس کی گیلری میں جا کے لائٹ لگا کر آ رہے ہیں۔ لڑائی جھگڑا کر کے میلاد نہ منائیں، جس کو خوشی ہے اس کو منانے دیں اور آپ منائیں۔ تو بہرحال میں قرآن پاک کی آیت پڑھنے جا رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ہمیں اپنا فضل اور رحمت جب ملے تو خوشی منانے کا حکم دیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ذرا ریفرنس بتایا کرے جناب، کوئی جو ہے نا ہمیں کوئی پروف دیں، تو چلیں قرآن کی آیت پارہ نمبر 11 ہے، سورہ یونس کی آیت نمبر 58، نوٹ کرنا چاہیں تو نوٹ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ ترجمہ کیا ہے؟ اور ترجمہ بھی اعلیٰ حضرت کا ترجمہ کنز الایمان۔ اعلیٰ حضرت فرماتے تم فرماؤ اللہ ہی کے فضل اور اسی کی رحمت اور اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں، وہ ان کے سب دھن دولت سے بہتر ہے۔ اللہ کا فضل ملے، اللہ کی رحمت ملے تو خوشی کریں، یہ دھن دولت سے بھی بہتر ہے۔ اب ایک اور سوال ذہن میں کریٹ ہو سکتا ہے یا کیا جا سکتا ہے کہ ٹھیک ہے اللہ کی رحمت پر خوشی کرنی چاہیے، مگر نبی پاک اللہ کی رحمت ہے، یہ کہاں سے تم کہو گے؟
قرآن سے ہی پوچھتے ہیں اے اللہ کے کلام ہماری رہنمائی فرما، تو قرآن ہمیں بتاتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، نبی پاک تو سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے، سب سے بڑی رحمت ہے، تو پھر اس پر خوشی کیوں نہ کرے؟ اچھا جناب ٹھیک ہے خوشی کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، خرچہ کیوں کرتے ہو؟ بغیر خرچے والی خوشی پہلے آپ بھی ہمیں بتا دیں، لیکن چلے خرچہ کیوں کرتے ہو؟ تو نبی پاک علیہ السلام کا چچا ابو لہب یہ پیارے آقا کا سخت دشمن تھا، اتنا سخت دشمن کہ اس کی مذمت میں پوری قرآن پاک میں سورہ ابی لہب ہے، تبت یدا ابی لہب ہے نا، اتنا سخت دشمن تھا۔ مگر ابو لہب سے ایک کام ہو گیا، یوں سمجھئے 12 ربیع الاول کو جب نبی پاک کی ولادت ہوئی نا، ابو لہب چچا بھی تھا، اس کو تو نہیں پتا تھا کہ یہ بڑے ہو کر نبوت کا اعلان فرمائیں گے اور ہمارے بتوں کے خلاف اپنا دین لے کر آئیں گے۔ تو جب پتا چلا کہ عبداللہ ان کے بھائی کے یہاں بیٹے کی ولادت ہوئی ہے، تو ایک لونڈی تھی سویبہ، ان کی ابو لہب کی لونڈی تھی، اس نے آ کر خبر دی کہ اے ابو لہب تیرے بھائی کے یہاں بیٹے کی ولادت ہوئی ہے۔ تو ابو لہب کو خوشی ہوئی کہ بھائی کے یہاں بیٹا ہوا ہے، تو خوشی میں ابو لہب نے اپنی اس لونڈی کو ایک انگلی کے اشارے سے آزاد کر دیا، اور یہ بخاری شریف کی شرح میں یہ سارا واقعہ لکھا ہوا ہے کہ آزاد کر دیا۔ اب ایک ہاتھ کی انگلی سے اشارہ کیا کہ تو آزاد ہے، گڈ نیوز لائی، اچھی خبر لائی، آزاد۔ لونڈی کو آزاد کرنے کا مطلب کیا ہوا؟ اس زمانے میں غلام اور لونڈی یہ سب مال ہوتے تھے، پیسے کی طرح ہوتے، جب اب گاڑیاں ہوتی ہیں سامان ہوتا ہے، وہ سامان تھا، خرید و فروخت ہوتی تھی لونڈی کی، غلام کی۔ تو ایک مال خرچ کر دیا نبی پاک کی ولادت کی خوشی میں، اور اس نے نبی جان کر نہیں، بھتیجا جان کر، محمد بن عبداللہ سمجھ کر، محمد الرسول اللہ سمجھ کر نہیں۔ اللہ اکبر۔ اب ہوا کیا؟ ابو لہب کے مرنے کے بعد اس کو خواب میں اسی کے رشتہ داروں نے دیکھا، دوستوں میں سے کسی نے دیکھا، اور اس سے پوچھا کہ یہ بتاؤ مرنے کے بعد تمہیں کوئی فائدہ ہوا؟ کہ بہت تکلیف میں ہوں، مگر جب پیر کا دن آتا ہے نا تو مجھے اس انگلی سے تھوڑی سی راحت دی جاتی ہے، عذاب میں تھوڑی کمی کر دی جاتی ہے، کیونکہ میں نے اس سے رسول اللہ کی ولادت کے وقت اپنی لونڈی کو آزاد کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ اس واقعے پر علماء بحث کرتے ہیں، شیخ عبدالحق محدث دہلوی کمال کی بات لکھتے ہیں، فرماتے میلاد منانے والوں کے لیے زبردست ثبوت ہے، ابو لہب نبی پاک کو نبی نہ مان کر اپنا بھتیجا مان کر تھوڑا سا مال خرچ کرے تو قبر میں اسے اس کو کچھ فائدہ مل جائے، تو جو نبی پاک کو اپنا رسول جان کر، اپنا آقا مان کر دل و جان سے ان کی میلاد کی خوشی منائے، نیاز کرے، لنگر کرے، مال خرچ کرے، تو اس کی قبر نور علی نور کیوں نہ ہو جائے گی۔ کمال کی بات شاعر لکھتے ہیں نا، فرماتے ہیں شب ولادت میں سب مسلمان نہ کیوں کریں جان و مال قربان، شب ولادت میں سب مسلمان نہ کیوں کریں جان و مال قربان، ابو لہب جیسے سخت کافر خوشی میں جب فیض پا رہے ہیں، جب ان کو اس کو فیض مل رہا ہے تو مسلمان کیوں نہ منائیں۔ اور پھر اسی کلام کا کتنا خوبصورت شعر ہے، ساری دنیا میں یقین کریں، all around the world نبی پاک کا میلاد شان و شوکت سے منایا جاتا ہے۔ آپ لکھتے ہیں نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اچھا اب جھنڈا، جلوس، یہ کہاں سے آیا بھائی؟ چلیں نبی پاک کی جب ولادت ہوئی نا، اب حدیث پاک سناتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اور حدیث خصائص کبریٰ جلد اول میں ہے، بی بی آمنہ فرماتی ہے کہ جب نبی پاک کی ولادت ہوئی تو ایک جھنڈا مشرق میں، دوسرا مغرب میں، اور تیسرا کعبے کی چھت پر لگایا گیا، اور پیارے آقا کی ولادت ہو گئی۔ فرشتوں نے جھنڈا لگایا، اور فرشتے کوئی کام اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں کرتے، تو جھنڈے لگانا تو رب کی رضا سے فرشتوں کا کام ہو گیا، اور عین ولادت کے وقت جھنڈے لگائے گئے۔ بی بی آمنہ فرماتی ہیں تو پرچم لگانے والوں تمہیں مبارک ہو، یہ تو فرشتوں کا کام ہے۔ جلوس کی بھی دلیل لے لو جناب، نبی پاک جب ہجرت کر کے مدینے میں داخل ہوئے، اچھا سبحان اللہ، پیارے آقا کے مدینے میں داخلے کا دن پتہ ہے کون سا تھا؟ کیا معلوم، یہ بھی اللہ کی حکمتوں میں سے ایک حکمت ہو کہ ان لوگوں کو جواب مل جائے۔ نبی پاک جس دن مدینے میں داخل ہوئے وہ 12 ربیع الاول کا دن تھا۔
وہ پیر کا دن تھا. آقا کی ولادت بھی پیر 12 ربیع الاول کو ہوئی, اور ہجرت مدینہ کر کے جب مدینے میں داخل ہوئے وہ بھی 12 ربیع الاول کا دن تھا. اس راستے کی طویل داستان ہے, پھر کبھی موقع ملا تو ہجرت مدینہ پر بیان کریں گے. مگر نبی پاک جب مدینے کے قریب پہنچنے لگے, کفار مکہ نے پلان کیا کیا تھا کہ ان کو جو گرفتار کر کے آئے گا اسے 100 اونٹ کا انعام دیا جائے گا. اب لوگ نکل پڑے, کسی طرح ہم پکڑ لیں گے, ہمیں 100 اونٹ ملیں گے. ایک شخص تھا جس کا نام تھا بریدہ اسلمی, وہ بھی پہنچ گیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ گرفتار کرنے. مگر آقا وہ ہیں جن کو گرفتار کرنے جو جاتا نا, دیدار کرتا خود ان کے عشق میں گرفتار ہو جاتا تھا. کہتا ہے حضور پہلے تو اس لیے آیا تھا کہ دیکھتا ہوں آپ مدینے کیسے جاتے ہیں, اور اب آپ کا غلام بن گیا ہوں, اب میں دیکھتا ہوں آپ کو مدینے جانے سے روکتا کون ہے. اپنے سواروں کے ساتھ نبی پاک کے ساتھ شامل ہو گیا, اور جیسے ہی مدینہ قریب آیا کہا حضور ایسے داخلہ نہیں ہوگا. اپنا امامہ اتارا, اپنے خنجر پہ اس نے اٹھایا, پرچم بنایا, اور اب جلوس کی شکل میں آقا بھی ہیں, صدیق اکبر بھی ہیں, صحابہ بھی ہیں. اور سنو مدینے والوں نے کیا کہہ کر استقبال کیا. حدیث کی کتابیں پڑھیں, مرحبا یا محمد, مرحبا یا رسول اللہ. بلکہ بچیوں نے دف بجا کر, بنو نجار کی بچیوں نے جو استقبال کیا, آج بھی دنیا میں کہیں چلے جاؤ یہ نغمہ عرب و عجب میں گنگنایا جاتا ہے. اور وہ نغمہ کیا ہے؟ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داع. نعت پڑھنا, جلوس نکالنا, پرچم لگانا, خرچ کرنا, سب قرآن و حدیث سے ثابت کر دیا ہے. اب انشاءاللہ اسی منن والے ہیں, سوچن والے نہیں ہیں. انشاءاللہ دھوم دھام سے میلاد منائیں گے انشاءاللہ. مگر اس بات کو یاد رکھنا کہ اپنا آپ سجا کر, انشاءاللہ نمازی بن کر, سنتوں پر عمل کر کے انشاءاللہ اس بار میلاد منائیں, اور پھر دیکھیں میلاد کی حقیقی خوشیاں ملیں گی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ پیاری باتیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں. اس مدنی ماحول سے وابستہ رہیں, ہر جمعرات اجتماع میں شرکت کریں, مدنی قافلوں میں سفر کریں, اور سبحان اللہ 1 ربیع الاول سے بلکہ 29 اکتوبر سے ہی روزانہ مدنی مذاکروں کا سلسلہ غالباً شروع ہونے جا رہا ہے. اللہ کے ولی کی زیارت بھی ہوگی, علم دین سیکھنے کو بھی ملے گا. فیضان مدینہ اتنا دور بھی نہیں ہے, لوگ پنجاب سے, یورپ سے, UK سے آتے ہیں. نیول والوں آپ بھی آ جایا کریں, اور یہ 12 دن وہاں دھوم ہوگی, تو مدنی مذاکروں میں بھی شرکت کریں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تشریف رکھیں گے انشاءاللہ, ابھی دعا صلاۃ والسلام وغیرہ ہوگا. تمام اسلامی بھائی تشریف رکھیں. الحمدللہ عز و جل, یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر کروڑا کروڑ احسان ہے, فضل و کرم ہے کہ آج ہمارے درمیان جو شخصیت موجود ہیں یہ اس وقت کے ولی کامل امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم القدسیہ کے جانب سے بیعت کرنے کے مجاز وکیل ہیں, اور سلسلہ امیر اہل سنت وہ ہے کہ جس کو سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے نسبت ہے, اور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہیں کہ جن کو اللہ تعالی نے غوثیت کبریٰ کے مقام پر فائز فرمایا ہے, اور جن سے یہ اعلان کروایا ہے کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے. اور غوث پاک فرماتے ہیں اگر میرے کسی مرید کا پردہ مشرق میں کھل جائے تو میں اس کے پردے کو ڈھانپنے کے لیے پہنچ جاؤں گا. مفہوم آپ کے سامنے یہ رکھا ہے ان کے فرمان کا. تو الحمدللہ آج یہ سعادت ہمارے نصیب میں ہے کہ ہم امیر اہل سنت کے وکیل حاجی عبدالحبیب تاری صاحب زیدہ مجدہ کے ہاتھ پر اس سلسلہ عالیہ قادریہ میں بیعت ہو جائیں. تو وہ اسلامی بھائی
جو کسی پیر صاحب کے مرید نہیں ہیں تو وہ حضرت کے ساتھ جب یہ فرمائیں کہ مرید ہوتا ہوں میں، تو آپ مرید ہوتا ہوں کہیں، انشاءاللہ عز و جل اس سلسلے میں آپ بیعت ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ کسی اور سلسلے میں پہلے سے بیعت ہیں تو آپ طالب ہو جائیں۔ جب یہ فرمائیں کہ مرید ہوتا ہوں میں تو آپ کہیں طالب ہوتا ہوں میں، انشاءاللہ عز و جل آپ اپنے پیر صاحب کے سلسلے میں باقی رہیں گے، ان کا فیض بھی رہے گا، اور اللہ نے چاہا تو امیر اہل سنت کا بھی فیضان جاری ہو جائے گا، اس سے بھی ہمارے دامن میں برکتیں آتی رہیں گی۔ اب میں حضرت کی بارگاہ میں ملتمس ہوں کہ وہ ہمیں سلسلہ عالیہ قادریہ میں بیعت فرما کر فیوز و برکات سے منور فرما۔ میرے وہ اسلامی بھائی جو مرید ہونا چاہیں، جس طرح میں کہتا جاؤں دہراتے جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے، اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، والدین کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں، ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا۔ اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ۔ مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ عطاریہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے سے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ہاتھ میں دیا، اور ان کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا۔ اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما، اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا۔ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب المیزان۔ اے رب کریم ہم سب کو اپنی رحمتوں اور برکتوں سے نواز دے۔ اے اللہ جتنے اسلامی بھائی جمع ہوئے ہیں سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، آج کے اس اجتماع کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہماری ہمارے ماں باپ کی اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش فرما۔ اے کریم اے کریم جو جو ہمارے حق میں بہتر ہے ہم کو عطا فرما دے، جو حق میں بہتر نہیں اس کا خیال بھی ہمارے دل سے نکال دے۔ اے اللہ آج ہم نے پکی نماز پڑھنے کی نیت کی ہے، ہمیں 5 وقت کا باجماعت نمازی بنا دے۔ اے اللہ جن بھائیوں نے چہرے پر داڑھی سجانے کی نیت کی، سچا پکا نبی پاک کی سنتوں کا ہمیں عامل بنا دے، سچ بولنے والا بنا دے، جھوٹ سے بچا لے، حرام کمائی سے بچا لے، فقط حلال عطا فرما اور برکت والا عطا فرما۔ اپنے در کے سوا کسی کا محتاج نہ کیجیو۔ اے اللہ ہمیں زوال نعمت سے بچا، ہمارے گھر بار میں برکتیں عطا فرما۔ اے کریم جب تک زندہ رکھیو مالک، ساری زندگی جیلوں، عدالتوں، ہاسپٹل کے چکروں سے محفوظ فرما۔
اے اللہ جو بات بنی ہوئی ہے وہ بنائے رکھنا، جو عیب چھپے ہوئے ہیں وہ چھپائے رکھنا۔ اے اللہ جتنے ہاتھ اٹھے ہیں تو سب کے نام بھی جانتا ہے اور کام بھی جانتا ہے۔ جو بیمار آئے ہیں یا بیماروں کو گھر چھوڑ آئے ہیں، اے شفا دینے والے ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کے قرضے اتر جائیں، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد دے دے۔ اے اللہ جو روٹھے ہیں وہ من جائیں، جو بچھڑے ہیں وہ مل جائیں۔ اے اللہ جو جادو ٹونے آسیب میں گرفتار ہیں شفا عطا کر دے۔ اے کریم جو بیجا مقدموں میں پھنسے ہیں رہائی عطا کر دے۔ اے اللہ جو قرضوں کے بوجھ تلے دب گئے انہیں قرضوں سے نکال دے، سب کے روزی روزگار میں برکتیں عطا کر دے، رزق حلال میں برکتیں عطا کر دے۔ اے کریم جو بے روزگار ہیں حلال طیب آسان روزگار عطا کر دے۔ جلدی جلدی ہم سب کو حرمین طیبین کی حاضریاں نصیب فرما، حج اور عمرے کی سعادتیں نصیب فرما، اور مالک جب آخری وقت ہو ایمان والی، عافیت والی، مدینے والی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دید والی اور کلمے والی موت عطا فرما۔ جنت البقیع ہم سب کا مقدر فرما، جنت الفردوس میں پیارے آقا کا پڑوس نصیب فرما۔ آج کا یہ اجتماع سجانے میں جن جن اسلامی بھائیوں نے تعاون کیا، دامے درمے قدمے سخنے حصہ ملایا، سب کا سینہ مدینہ بنا دے۔ جتنے آئے ہیں مولا ہم سب کو نیک بنا دے، سیدی اعلیٰ حضرت کا صدقہ عطا کر دے، عشق رسول کی خیرات عطا کر دے۔ اے رب کریم، اے رب کریم وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ دعوت اسلامی کو ترقیاں عطا فرما۔ قبلہ امیر اہل سنت، تمام علماء اور مشائخ اہل سنت اور ہمارے والدین کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم و دائم فرما۔ اللہم ربی یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر یا فتاح وبک نستعین۔ دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، عقبا میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا۔ بیٹھوں جو درے پاک پیمبر کے حضور، ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا۔ برکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو روضہ رسول اللہ، اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ادب و شوق کے ساتھ صلاۃ و سلام کے لیے